بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ملک پاکستان کے جس جاگیر ترین، امیر ترین، سرمایہ دار ناموں میں سے ایک نام ملک محمد ریاض، جن کو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جانا جاتا ہے، آج ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو احباب میری ویڈیو پہ نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو چلتے ہیں ملک محمد ریاض کی طرف۔ جو یہاں دنیا میں ہے اور یہاں نہیں، ہر سیکٹر میں ماسک دی گئی ہے، ہر لوگوں کو سیکورٹی دی گئی ہے، گیس اور بجلی اویلیبل کی ہوئی ہے۔ ابھی تک گیس ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں اور بجلی کا پورا انفراسٹرکچر بچا رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے بحریہ ٹاؤن ایک ایسا ٹاؤن ہوگا جو دنیا میں ایک مثال قائم کرے گا۔ آج بھی ایک مثال ہے دنیا میں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے اقرا یونیورسٹی کو بلڈنگ دی ہے، وہاں پر وہ یونیورسٹی کھول رہے ہیں۔ امتیاز سٹور جو کراچی کا سب سے بڑا سٹور ہے، یہ کراچی کا سب سے بڑا سٹور وہاں کھل جائے گا، جو تیار ہے بالکل ماشاءاللہ۔ اور جو ہم نے محمد ریاض حسین، ان کے قریبی دوست ان کی ایک خوبی یا خامی یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی نظر میں پہچان جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب کس درجے کا لالچی ہے، اور وہ اس کے مطابق اس سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ ملک ریاض ایک ایسے ہی ہمہ گیر شخصیت ہیں کہ جن کی حیرت انگیز طور پر بیک وقت پاکستان کے موجود، سابق اور مستقبل کے ممکنہ حکمرانوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ 1999 میں ان پر نیب کے بے شمار مقدمات تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ مشرف کے دوست بن گئے۔ صدر زرداری سے ان کی اسیری کے وقت میں کی گئی دوستی آج بھی ملک ریاض کے کام آ رہی ہے۔ چودھری برادران کا کوئی کام ہو یا تحریک انصاف کے جلسے کے فنڈز درکار ہوں، چلتی ہوا کا رخ پہچان جانے والے ملک ریاض پیچھے نہیں رہتے۔ سیاسی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ جب پنجاب میں گورنر راج لگا تو پیپلز پارٹی کے حق میں ملک ریاض نوٹوں کی اٹیچی لے کر گورنر ہاؤس میں موجود رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے مسلم لیگ نون کے میاں برادران سے بھی قریبی تعلقات بھی ہیں۔ یہ بات اب پاکستانی میڈیا میں آ چکی ہے کہ صدر آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان معاہدہ دور بند کروانے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ملک ریاض ہی تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک ریاض نے پاکستان کی مڈل کلاس کی ضروریات کو فوکس کیا، ان کے لیے ایسی رہائش اسکیمیں بنائیں جو دیگر کے مقابلے میں بہت اعلیٰ معیار کی اور نسبتاً سستی ہیں، اور وہ بے شمار لوگوں کی مالی امداد، غریبوں کے علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بہت سے غریب بچے ان کے تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں کو مفت کھانا کھلانے کے لیے بحریہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے مخالف وکیل کا کہنا ہے کہ یہ سب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کی مثل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت بخوبی جاننے والی ذات ہے۔ بے شک وہ علم محیط رکھنے والی ذات ہے۔ مالک کائنات بخوبی جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی اور مومنین و مسلمین کے متعلق حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میرے محترم بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ایک بار پھر کہوں گا، چھوٹا بھائی بن کے گزارش کروں گا کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔